الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انشاءاللہ آج یہ ہمارا فرسٹ لیسن ہوگا قرآن قاعدے کے لیے کہ ہم نے مدنی قاعدہ اسٹارٹ کیا ہے، تو یہ ہمارا آج فرسٹ لیسن ہے جس کے اندر ہم نے مخارج، جی ہاں، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے تجوید کے اصولوں کے اندر وہ ہے حروف کے مخارج۔ تو آج ہم نے حروف کے مخارج اور ان کے جو ادا ہونے کی جگہیں ہیں، یعنی جس جگہ سے جس مخرج سے وہ ادا ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ پوری ویڈیو دیکھیے گا، اور اس کے علاوہ جو قاعدے کے حوالے سے تمام ویڈیوز موجود ہیں وہ دیکھیے گا ضرور۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ میل ٹیچر یا فیمیل ٹیچر سے پڑھنا چاہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر مل جائے گا واٹس ایپ کا، آپ وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تھوڑا بہت تھیوری لکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مخرج کا لغوی معنی کیا ہے۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ میں یہ والی لائن پڑھ رہا ہوں ابھی۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فرہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج 17 ہیں۔ تو نیچے انشاءاللہ ایک ایک مخرج، ایک ایک چیز، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ چیزیں بتائی جائیں گی۔ آئیے اس سے پہلے حافظہ تیز کرنے کی، یا جو چیز پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو وہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ چارٹ بنا ہوا ہے پورا کا پورا۔ سب سے پہلے مخرج کا نام، سب سے پہلے کیا آ گیا؟ یہ مخرج کا نام، کہ بھئی یہ حلقی مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حلق سے ادا ہونے والے کتنے حروف ہیں؟ یہ تقریباً 6 حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان حروف کو کہتے کیا ہیں؟ حروف حلقیہ کہتے ہیں ان کو، اوکے۔ اچھا، سب سے پہلے 2 حروف ہیں، ان کو میرے ساتھ پڑھیے گا کس طرح پڑھتے ہیں۔ حمزہ، ہا، یہ حروف حلقیہ کے سب سے پہلے حروف ہیں جو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ جو حصہ سینے سے جڑا ہوتا ہے نا حلق کا، اس سے ادا ہوتے ہیں یہ۔ حمزہ، ہا۔ اچھا، اس کے بعد حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہونے والے حروف یہ 2 ہیں، عین، ہا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ عربی کا ہر الفابیٹ الگ مخرج سے ادا ہوتا ہے، یعنی الگ ساؤنڈ رکھتا ہے۔ جیسے حمزہ کا ساؤنڈ ہے آ، اور عین کا ساؤنڈ ہے آ، دونوں میں فرق۔ اسی طرح ہا اور ہا کے اندر فرق ہے۔ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، جب یہ ان کو ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا زور لگتا ہے۔ غین، خا، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں یہ، جو حصہ اوپر بالکل قوے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس سے ادا ہوتے ہیں۔ اچھا، اب لسانی مخارج آ گئے جو کہ کافی سارے ہیں۔ سب سے پہلے قوف، جو موٹا والا قوف ہوتا ہے اس کو مخرج دیکھ لیتے ہیں۔ قوف اور کاف کو حروف لہویہ کہتے ہیں، حروف لہویہ کہتے ہیں ان دونوں کو۔ اچھا، جو قوف ہے، قوف موٹا والا، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو موٹا باریک والا کاف ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ان کو آپ ادا کر کے دیکھیں، قوف اور کیف، تو آپ کی زبان کی جڑ ہے نا، اس کو ادا کرنے میں تھوڑا پیچھے کی سائڈ لگے گی جو نرم حصہ ہے وہاں پہ، اور اس کو ادا کرنے میں جو آپ کا سخت حصہ ہے تالو کا وہاں پہ لگے گی۔ اچھا، حروف شجریہ، جی ہاں، یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، یہ 3 حروف۔ ان کو ادا کرنے کا طریقہ تھوڑا آپ دیکھیں گے تو زبان کی درمیان اور تالو کا درمیان دونوں آپس میں ملے گا، ادا کر کے دیکھیں۔ جی، شین، یا،
ٹھیک ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ تھوڑا مشکل مخرج جو ہے وہ ہے حرف حافیہ، یہ داد ہے۔ اکثر اس کے اندر تھوڑا جھگڑا بھی رہتا ہے لوگوں کا کہ یہ داد ہے یا زاد ہے، لیکن حقیقت میں بالعربیہ اور لغت قریش کے اندر یہ داد ہی ہے۔ تو اس کی جو مخرج ہے زبا کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں سائڈوں کی جو زبانوں دانتوں کی جڑیں ہیں ان میں سے کسی بھی ایک جڑ سے آپ اس کو ادا کر لیں، ویسے تو دونوں سے ادا کر لیں، لیکن یہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے، تو آپ داد الٹی سائڈ والے کروٹ، زبان کی کروٹ اور داڑھوں کی جڑ سے ادا کریں گے اوپر والے، تو بآسانی ادا ہو جائے گا۔ دیکھیے گا اس طرح داد۔ اچھا، حروف طرفیہ، حروف طرفیہ کیا ہے اب؟ اچھا، اب یہ طرف یعنی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو حروف طرفیہ کہا جاتا ہے کہ زبانی کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، کیونکہ مخرج چل رہے ہیں یہ لسانی۔ اب شجری یا درمیان سے، لہوی یا جڑ سے، حافی یا کروٹ سے، اور طرفی یا طرف سے یعنی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اچھا، زبان کا کنارہ اور تواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تواحک، ثنایا، انیاب وغیرہ یہ سب داڑوں کے نام ہیں، تو ان سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کو دیکھیں، زبان کا کنارہ اور تواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لام آپ ادا کر کے دیکھیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح نون، نون کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو دانتوں کے نام بتائے جا رہے ہیں، یہ اینڈ میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو نقشہ دکھاؤں گا، جس کے اندر آپ کو وہ سارے کے سارے سمجھ آ جائیں گے۔ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کی دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان میں کیا فرق ہے لام میں اور نون میں؟ ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، یہ تھوڑا اوپر سے ہوتا ہے، یہ دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، یعنی نون۔ اچھا، اب نیچے والے پہ آ جاؤ، را، را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور اوپر کا جو تالو ہے بالکل دانتوں کا تھوڑا سا پیچھے کا حصہ، یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ آپ ادا کر کے دیکھیں اس کو، را۔ اچھا، اب یہ تین حروف ہیں، حروف نطعیہ کہلاتے ہیں۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ کس سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، یہ کہلاتے ہیں حروف نطعیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کو کیسے پڑھیں گے؟ تھوڑا سا تینوں میں فرق ہے۔ تو تھوڑا موٹا پڑا جائے گا، دال، تا۔ اسی طرح یہ حروف لثویہ، اس کو بھی کس طرح ادا کریں گے؟ وا، ذال، ثا۔ حروف لثویہ، زبان کا سرا، ایک نوک ہے اور ایک سرا ہے۔ سرا، سرا یہ نوک سے تھوڑا سا اوپر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر کے جو دانت ہیں ان کا جو کنارہ ہے بالکل نیچے والا شارپ جو ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے سے ادا ہوتے ہیں یہ۔ اسی طرح اگلا ہے حروف صفیریہ، ان کو صفیریہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں سے سیٹی کی آواز آتی ہے۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، ان میں سیٹی کی آواز آتی ہے، تینوں میں فرق بھی ہے۔ صاد، ز، سین۔ اس کے بعد آ گئے ہمارے شفوی مخارج، یعنی جو کہ ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ شفتین کہا جاتا ہے ہونٹوں کو، تو شفوی مخارج جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، سب سے پہلے حروف شفویہ بھی کہلاتے ہیں یہ۔ اور فا، فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ فا، اوپر کے دانتوں کی جو نوک ہے ان کو آپ نیچے والے ہونٹوں کے جو تر حصہ ہے جو زبگہ گیلی ہوتی ہے یہاں ٹچ کریں، فا، تو اس طرح ادا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگلے تین حروف ہیں
ब, मीम, वाव। बा कहाँ से अदा होता है? दोनों होठों के तर हिस्से से। बा, दोनों होठों का तर हिस्सा, जब होठों को थोड़ा दबा के मिलाएंगे तो तर हिस्सा मिलेगा। तो तर हिस्से से, यानी तर जो गीली जगह होती है ना वो मिलेगी, उससे अदा होते हैं क्या? बा। और इसके अलावा मीम, दोनों होठों के खुश्क हिस्से से, जब दोनों को मीम ऐसे ऊपर वाले हिस्से मिलाएंगे तो ये मीम अदा होता है, अंदर वाले हिस्से मिलाएंगे दोनों के तो बा अदा होता है। और होठों, दोनों होठों को गोलाई से अदा होता है ये वाव। ठीक है। अच्छा, अब ये जौफी मखरज, जिसके बाद आप देखें, यानी जो जौफ दहन, ये क्या होता है? जौफ के दहन कहते हैं मुंह के खाली हिस्से को। ठीक है, जो मुंह का खाली हिस्सा होता है वहां से हरूफ मद्दा अदा होते हैं, अलिफ, वाव और या। जौफ दहन यानी मुंह का खला। अच्छा, इससे मुराद क्या है? हमने ऊपर हमजा का मखरज पढ़ा, वाव का मखरज पढ़ा, या का मखरज पढ़ा, तो वो तो कहीं और से अदा हो रहा है। लेकिन इनका मखरज अलग से बताने का मकसद ये है कि जब इनको पढ़ा जाता है तो इनको आ उ ई इस तरह किया जाता है, तो जो आवाज आ रही होती है अंदर से, वो जो जौफ दहन है यानी मुंह का खला है उससे आ रही होती है। ठीक है। अच्छा, खैशूम, ये जो आखिरी मखरज है, ये गुन्ने का मखरज है। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज छुपाने को। ये इंशाल्लाह आगे के असबाक पे आएगा। तो नाक का जो बासे जो आवाज आ रही होती है, इसको गुन्ना कहा जाता है। तो ये नून और मीम के अंदर होता है। तो इसका जो मखरज है वो नाक का बांसा यानी खैशूम है। ये जो नाक होती है ना हमारी, इसको कहा जाता है। तो आज का सबक ये था हमारा। मैं इंशाल्लाह अब आपको उसकी तरफ लेके चलता हूँ, नक्शे की तरफ। जी, ये मखारिज हरूफ जो अभी हमने पढ़े हैं उनका नक्शा है। ये समझें, ये आपके मुंह का ऊपर वाला हिस्सा है या एक हिस्सा है। ठीक है। तो सबसे पहले ये बिल्कुल जो आगे के दांत होते हैं आपके, उनको सनाया कहा जाता है, दो दांत। इसके बाद फिर जो दो दांत होते हैं दोनों साइड, उनको रुबाई कहा जाता है क्योंकि ये चार को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद जो नोक वाले दांत रहते हैं, अगर आप अपने मुंह में हाथ डाल के देखें तो नोक वाले जो दांत होते हैं वो नाब कहलाते हैं, और इन दोनों की, इनकी दोनों की जमा आती है अनियाब। इसके बाद जो पहली दाढ़ होती है उसको कहते हैं दाहिक। दाहिक, और इनकी जमा आती है दवाहिक। ठीक है। जो ये मखारिज के अंदर आया था, आप पीछे जाके दोबारा देखें कि मखारिज के अंदर क्या क्या आया था, कि ये यहाँ से लेकर नवाजिस से लेकर दवाहिक से लेकर अनियाब से रुबाई से जो भी आ रहा था वो आपको उसके अंदर मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद जितने भी आपके दाढ़ है, तीन दाढ़ जो आते हैं दोनों दोनों साइड पे दवाहिक के बाद, ये ताहिन कहलाते हैं, यानी जो पीसने के काम आते हैं, काम के। अच्छा, जो आखिर में अक्कल दाढ़ होती है इनको नाजिस कहते हैं, और इनकी जमा आती है नवाजिस। क्योंकि ये चार चार होते हैं तो इस वजह से इनकी जमा इस्तेमाल होती है। अब इस पूरे नक्शे के अंदर देखें, जो जो हरूफ जहां जहां बताया गया था वहां वहां सबको इसके अंदर लिखा है। ये जबान की नोक है। ठीक है। जबान की नोक ये एरिया है, ये वाला आगे वाला, और जबान का सिरा ये है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह सौद, सीन का जो जो जिसका मखरज है वो वहाँ। अब ये दौद है, दोनों में से किसी भी जगह से आप अदा कर सकते हैं। नीचे थोड़ा जाए। तो कॉफ सख्त हिस्से से, काफ नरम हिस्से से कव्वे की तरफ। अब ये ऊपर का हलक आ गया। ये जो हलकी मखरज है इनको देखें आप। और बाकी जो जोफे मद्दा यानी जो मुंह का खला है वो ये हिस्सा आ गया। तो आप इस नक्शे को अच्छी तरह देखें और इनको समझने की कोशिश करें। तो उम्मीद है आज का सबक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। बाकी यहाँ से चैनल के साथ भी जुड़े रहें ताकि आप सीखते रहें।
और अगर आप प्रॉपरली कारी या कारिया से पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। दोस्त, वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें ताकि तालीम कुरान ज़्यादा से ज़्यादा आम हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आपने इस सबक को अच्छी तरह से याद कर लेना है। जज़ाकल्लाहु खैरा।